آپ لوگوں نے سب نے مل ملا کے فضل الرحمان صاحب کو ایک پیغام دے کے بھی بھیجا تھا، پھر واپس آئے. ہم نے نہیں بھیجا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان، ہم نے نہیں بھیجا تھا، یہ غلط ہے. آپ نے شاید بھیجو، ہماری طرف سے نہیں گیا تھا. نہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں وہ جنہوں نے بھیجا تھا تو آپ بولیں نا اسٹیبلشمنٹ شاید بھیجا ہوا. جنہوں نے بھیجا تھا وہ دیکھیں آپ سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے ایک گڈ ول کے طور پہ گئے تھے. ہاں جی. لیکن کیا اس کو پارلیمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی؟ نہیں تھی. کیا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی؟ ان کی سپورٹ حاصل تھی؟ نہیں تھی. یہ تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ قومی سلامتی کی بجائے آپ جوائنٹ سیشن بلاتے، اگر پورا وزڈم آپ نے پارلیمنٹ کا دیکھنا ہے تو دین چیک کر لیتے. کل پرسوں سی ایم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں FCA ایوارڈ کی ہم میٹنگ کرتے ہیں. ہمارے صوبے کی ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ ممبر کون ہوگا؟ آپ کا فائنانس منسٹر تو نہیں ہے. یہ ماڈل نہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں. آپ نے یہ تخلیق کیے ہیں ماڈل سارے، آپ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں ہم نے کیے ماڈل ہیں سارے. جو ہماری حکومت میں 2009 میں جو NFC ایوارڈ ہوا تھا اس میں زرداری صاحب نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا خیبر پختونخوا پہ کہ 1% آن FC ایوارڈ ہمیں وار آن ٹیرر پہ وہ دے رہے تھے. میں نے آرمی چیف صاحب کے سامنے جب وہ پشاور آئے تھے جس میں CM صاحب واک آؤٹ کر گئے تھے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ پیسے کدھر ہیں، جواب نہیں تھا، واک آؤٹ کر گئے. ایک NFC ایوارڈ میں ان کو بجٹ نہیں ملا، پھر ہائیڈل پاور میں ان کا کچھ بجٹ تھا وہ نہیں ملا، باقی کچھ چیزیں. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح افغانیوں کو پکڑ پکڑ کے واپس بھیجیں گے تو یہ پالیسی بالکل وہ کہہ رہے تھے سمجھ سے باہر ہے. اس پہ پہلے آپ اپنا ٹیک دیجیے، پھر میں اگلا سوال. مجھے پتہ نہیں کہ وہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا CM ہے یا کہ افغانستان کے صوبے کا CM ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں اس وقت میں باقی ملک دنیا چھوڑ دیں، UAE ہے، سعودیہ ہے، ملیشیا ہے، ادھر ہمارے میجورٹی پشتون کام کرتے ہیں. جی. ایک ہمارا جو بھائی ہو جس کی ویزے کا ایک دن بھی اوور ہو جائے وہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ڈپورٹ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں ایسا ملک بتائیں جیسے پاکستانی شہری جائے اس کا ویزا ایکسپائر ہو جائے اور وہ دندناتا وہاں پر پھرے، کاروبار بھی کرے، الیکشن بھی لڑے اور سب کچھ کرے، ہر جگہ پہ جائے اور اس کا ویزا ایکسپائر ہو اور اس کو چھوڑیں گے کہ آپ یہاں پہ اپنا کریں. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا جو ہوا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے جو افغان بھائی بہنیں جن کو ہم نے سالوں سال رکھا تھا ہمارے لیے آج بھی محترم ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب میرے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، میرے ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں، اس میں 70 سے 80% آپ کی انوالومنٹ ہو، آپ کے ملک کی سرزمین استعمال ہو رہی ہو، آپ کے لوگ استعمال ہو رہے ہوں. میں نہیں کہتا سارے افغانی برے ہیں، میری قوم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، آپ کی قوم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے. لیکن جب بار بار ہم نے اس ملک کو یہ بات کہی ہے، میں نے افغانستان سے کہا ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ اس چیز پہ جو ہے کوئی وہ کریں، آپ کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، وہاں پر صرف پاکستان کے دشمن نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پر چائنا کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر CPEC کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو سنجیدہ لیں. وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں مجھے پتہ ہے نا، جب یہاں پر جو دہشت گرد ہمیں پتہ ہے جو ہمارے صوبے میں اس وقت ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں. تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اگر ہم ان کو کہیں کہ اب تو آپ لوگوں کو امریکہ بھی بڑے بڑے ڈالر دے رہا ہے، 8-10 ارب کا آپ کو اسلحہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، آپ تو بڑے پرامن ملک بن گئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے اوپر برڈن زیادہ اور یہاں پر دہشت گردی ہو تو اپنے جو آپ کے جو شہری ہیں آپ ان کو لے جائیں. ہاں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، جو آفیشیل ویزے اس پہ آئے اور وہ کریں. اگر آپ بولیں کہ نہیں ہم نے ویزا بھی نہیں لگانا، ہم نے ایسے ہی جانا ہے، تو افغانستان کے ساتھ صرف پاکستان کی سرحدیں نہیں لگتی ہیں، 5-6 اور ممالک کی بھی لگتی ہیں. کیا وہ ممالک ان کے ساتھ اسی سے ٹریٹ کر رہی ہے جو یہاں پہ ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں؟ تو اگر وہاں پر بھی ایسی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو کہ بغیر ویزوں کے بھی گھوم رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کو بولے کہ آپ بھی ایسا کریں. نہیں صرف پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہر 3-4 سال 5 سال بعد اسٹیٹ پالیسی بدل جاتی ہے. دوسری بات اس کا کیا پھر کریں؟ دیکھیے دوسری بات اس پہ بھی آ رہا ہوں میں. اب ہمارے مدعا تو یہ ہے نا کہ آپ کی جب پالیسی چینج ہوگی اور دوسرا دہشت گردی کے خلاف جنگ آپ لوگوں نے بھی دیکھے نا، قربانیاں دیں، بی بی صاحبہ بھی شہید ہوئیں، لیکن ایک حد تک آپ لوگ بھی جا سکے. بی بی صاحبہ کی شہادت کے معاملے کو پروب کرنے کے معاملے میں بہت ساری جگہوں پہ زرداری صاحب کو سرنڈر کرنے پڑے. بڑی ڈیٹیلز ہیں، میں بولنا شروع کر دوں گا تو بولیں. آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. TTP استعمال ہوئی، کسی وجہ سے پیسے بھی استعمال ہوئی ہے، تو وہی TTP اگر آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پیسوں بھی استعمال ہو رہی ہے، پاکستان دشمن عناصر کو استعمال کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں اگر آپ پیسوں پہ ہی کر رہے ہیں تو پاکستان کے دشمن، آپ کے چائنا کے دشمن، CPEC کے دشمن وہی پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، وہی استعمال یہاں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو چاہتے ہیں دیکھیں پالیسی چینج ہوتی جو بھی، لیکن پرابلم یہ ہے اب آپ بھی دیکھیں، یہ دیکھیں اب ایک شخص آپ اور میں بھی چلے جائیں نا ملک سے باہر، اور کہیں پہ ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جائے، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پاکستان ایک ایسا سیف ہے سب کے لیے بنا جو بھی بغیر اس کے بعد. آپ لوگوں نے سب نے مل ملا کے فضل الرحمان صاحب کو ایک پیغام دے کے بھی بھیجا تھا، پھر واپس آئے. ہم نے نہیں بھیجا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان ہم نے نہیں بھیجا تھا، یہ غلط ہے. آپ نے شاید بھیجو، ہماری طرف سے تو نہیں گیا. نہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب
वो जिन्होंने भेजा था, تو آپ بولیں نا اسٹیبلشمنٹ شاید بھیجا ہوا جنہوں نے بھیجا تھا وہ دیکھیں دیکھیں تو آپ دیکھیں سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے ایک گڈ ول کے طور پہ گئے تھے، ہاں جی لیکن کیا اس کو پارلیمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی؟ نہیں تھی. کیا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی؟ ان کی سپورٹ حاصل تھی؟ نہیں تھی. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ شاید گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، ادھر گئے، انہوں نے بات چیت کی، ان کے کوئی وہاں پر مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کوئی تعلق اور چیز اس کو استعمال کی کوشش. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی نے بھیجا، نہ پارلیمنٹ میں نے بھیجا تھا، نہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس پہ ان کو مینڈیٹ حاصل ہو. یہ تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ قومی سلامتی کی بجائے آپ جوائنٹ سیشن بلاتے، اگر پورا وزڈم آپ نے پارلیمنٹ کا دیکھنا ہے تو دین چیک کر لیتے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا پھر اس میں مخالفین کی طرف سے پھر مخالفین یہاں نہیں رکتے، وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم نہیں ہونی تھی اگر یہ منصفانہ معاملات کو لے کے چلتے، اب تو سیٹیں دیتے، مخصوص نشستیں دیتے وغیرہ وغیرہ. پچھلے سوال کو پھر آگے رکھیے. ہمارے سی ایم صاحب اس کو بھی یاد ہو جی ہمارے سی ایم صاحب کہتے ہیں NFC ایوارڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کی جب حکومت تھی 300 میں ان کی حکومت تھی اور فیڈریشن میں بھی حکومت تھی. ٹھیک ہے، اس وقت NFC ایوارڈ انہوں نے نہیں کروایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آج NFC ایوارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کل پرسوں سی ایم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں NFC ایوارڈ کی ہم میٹنگ کرتے ہیں، ہمارے صوبے کی ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ ممبر کون ہوگا؟ فائنانس منسٹر ہوگا نا. ٹھیک بات، ٹھیک بات. تو آپ کو پتہ ہے ہمارا فائنانس منسٹر کون ہے؟ بالکل صحیح ہو گیا. ہے ہمارے پاس. نہیں تو آپ کا فائنانس منسٹر تو نہیں ہے، تو پھر کون جائے گا وہاں پہ؟ جو فائنانس منسٹر ہے. ایڈوائزر نہیں جا سکتا. نہیں تو آپ دیکھیے ایڈوائزر دیکھیں یہ کہیں گے کہ بلوچستان میں جو آپ کے سی ایم ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. نہیں میں صرف بات کرنا چاہتا کیا کہیں گے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے، NFC ایوارڈ ہونا چاہیے، لیکن میرا مقدمہ کون لڑے گا بھائی؟ منسٹر ہی، فائنانس منسٹر ہی لڑے گا. تو کون ہے فائنانس منسٹر بھائی جان؟ ابھی تو ہے نہیں. ایڈوائزر بیٹھ نہیں سکتا ہے. نہیں تو یہ ماڈل نہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں. آپ نے یہ تخلیق کیے ہیں ماڈل سارے، آپ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں ہم نے کیے ماڈل ہیں سارے کانسٹیٹیوشن میں ہے نا. زرداری صاحب اور دیکھیں میں آپ ادھر ساتھ ہی تھے، آپ کے ساتھ ہم سارے جرنلسٹ تھے. آپ جس رات بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، زرداری صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، کر دیتے انکار اس دن. کس چیز میں؟ کہتے نہیں بھی یہ اس طرح کا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں آدمی. میں بات NFC ایوارڈ کی کر رہا ہوں نا. NFC ایوارڈ کی میٹنگ ہو گئی صوبے میں، خیبر پختونخوا میں اس وقت فائنانس منسٹر نہیں ہے، ان کو فائنانس منسٹر لگانا پڑے گا پہلے. ایڈوائزر ہماری نمائندگی نہیں کر سکتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. یہ ٹھیک بات ہے. یہ درست آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شیخ ہمارے تھے اپنا سینٹر حفیظ شیخ صاحب، ہاں جی، وہ کیوں سینٹ کا الیکشن لڑے تھے؟ منسٹر بننے کے لیے لڑ رہے تھے نا، بیکاز ہی واز ایڈوائزر. جب گیلانی صاحب سے الیکشن ہارے تھے، گیلانی صاحب والا وہ ٹھیک ہے سینٹ آپ چھیڑ دیں گے تو پھر میں اس پہ بھی آ جاؤں گا، بیکاز ہی واز سپوز ٹو بی. بلاول صاحب کا معروف فقرہ بھی آ جائے گا جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا. بھائی میں تو پھر بالکل میں کہتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کو منسٹر بننا تھا نا. ہاں جی، اس لیے بنا رہے تھے نا، لیکن وہ منسٹر نہیں بن سکے، ایڈوائزر سے منسٹر نہیں بن سکے کیونکہ اس کو سینٹ کا ممبر بننا تھا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹیکنیکلی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں فائنانس منسٹر چاہیے KP میں، جو NFC میں جب بیٹھے گا تو ہمارا مقدمہ لڑے گا. NFC بالکل ہونا چاہیے، میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا پروونشل فائنانس کمیشن بھی تو ہونا چاہیے نا، جس پہ وعدہ کیا تھا کہ بلدیاتی اداروں کو پروونشل فائنانس کمیشن سے ہم بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ فنڈنگ کریں گے. آج تک اس کا اجلاس نہیں ہو سکا. میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہے اس غلطی پہ ہو، لیکن میں اپنی غلطیاں نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے اپنی چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے اب آپ نے آگے ہائیڈل پہ بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا، میں اس پہ یہ کہتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں کہ آج جو ہماری حکومت میں 2009 میں جو NFC ایوارڈ ہوا تھا، اس میں زرداری صاحب نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا خیبر پختونخوا پہ کہ 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں وار آن ٹیرر پہ وہ دے رہے تھے کہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آج تک لیٹسٹ فگر میرے پاس ابھی نہیں ہے فرام لاسٹ 15-20 ڈیز کی، بالکل صحیح، 600 ارب روپے ملے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک آن ڈاکومنٹڈ. پہلے ہمارے CM صاحب نہیں مان رہے تھے کہ ملے نہیں ہیں، پھر ملے، پھر آئیں بائیں شائیں، میں ادھر لگا لی، میں ادھر لگا لی. بھائی آپ کو ملے تھے وار آن ٹیرر پہ لے کے لیے، آپ نے نہ ہماری پولیس کی تنخواہیں بڑھائی، نہ آپ نے ان کو اسلحہ اپ گریڈ کر کے دیا، نہ ان کو گاڑیاں اپ گریڈ کر کے دی، نہ آپ نے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دی، نہ وہ جو 500 ارب روپیہ دیا آپ نے. 600 پلس ہو چکے ہیں ابھی. 600 ارب 600 سے پلس ہو چکے ہیں. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ادھر نیب ہے، باقی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، آپ کو لیٹر لوٹر کچھ چٹھی ڈال دیں ادھر. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں پیسے نہیں ملے، پھر آپ کو مرجر اور فاٹا کے بعد ان کے پیسے مل رہے ہیں. آپ نے کتنے خرچ کیے ہیں مرجر اس میں مرج ڈسٹرکٹ میں؟ پیاری سی چٹھی لکھ دیتے آپ کسی فورم پہ، بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کیا چیز؟ کہ بھائی یہ تو پیسے دے رہے ہیں ہم اور اتنے دے رہے ہیں اور یہ کہاں ہر جگہ پہ، ہر یہ تو اپ گریڈ بھی نہیں کر رہے، گاڑیاں بھی نہیں دے رہے، ہر فورم پہ. آپ کا یہ فورم ٹی وی والا فورم نہیں ہے، ہر فورم پہ. میں نے آرمی چیف صاحب کے سامنے جب وہ پشاور آئے تھے جس میں CM صاحب واک آؤٹ کر گئے تھے،
میں نے یہ پوچھا تھا کہ پیسے کدھر ہیں, جواب نہیں تھا, واک آؤٹ کر گئے. وہ جس میٹنگ میں یہ چلے گئے ہاں, کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھے, دل دکھایا ہوگا آپ نے کوئی بات ایسی کر تھا. تو دی میں نے یہ پوچھا نا کہ پیسے کدھر ہیں, اچھا آپ یہ پوچھیں صحیح ہے, کہ صحیح. تو میں نے کہا جو آپ کو ملے ہیں وارنٹر پہ, دیکھیں فرنٹ لائن پہ پولیس ہے. دیکھیں آپ جب سیلاب آتے ہیں ہم کہتے ہیں فوج آ جائے, ٹھیک ہے, جب زلزلہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں فوج آ جائے, ٹھیک, جب وابڈا بھی مشکلات ہو فوج آ جائے, ہر جگہ ہم فوج منگاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ بھی کرتی ہے. ٹھیک بھئی اگر آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کو اب آخری حربے پہ بولا گیا. ہماری فرنٹ لائن جو ہے وہ پولیس ہے. ہماری پولیس بیچاری تو لڑ رہی ہے, لیکن اس کو آپ کوئی چیز دیں گے تو لڑے گی نا. آپ نہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دے رہے ہیں, نہ ان کو آپ گیجٹس دے رہے ہیں, نہ آپ ان کو صحیح اسلحہ دے رہے ہیں. دشمنوں کے پاس یا ملٹنٹس کے پاس سنائپرز ہیں, نائٹ ویژن ہے, ترمل ہے. آپ ان کی طرح اپ گریڈ تو کریں. میں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنی خیر خواہ پولیس کو کہ نہتے ہاتھوں جو ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے.